السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذی الحجہ کے یہ دن عطا کیے۔ ان دنوں میں انسان کے اوپر بہت ساری قربانیاں آتی ہیں۔ ایک حج کی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو، یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ایام کے 10 دن ہیں، یہ سب سے بہترین دن ہیں۔ ہم انسان عبادت کے لیے، اللہ سے رجوع کے لیے ان 10 دنوں میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی، اتنی پسند آئی کہ تا قیامت لوگوں کے اوپر اللہ نے اس قربانی کو یعنی کہ تا حیات جاری رکھا کہ جتنے بھی انسان مسلمان مرد و مومن آئیں وہ اس قربانی کی سنت کو جاری رکھیں۔ مگر اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اللہ کو قربانی دی، اللہ نے اس کی جگہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دمبا بھیجا۔ اور آج بھی ہم اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے مختلف جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، لیکن اللہ کی اس امت پر رحمت اور فضل اور لوگوں پر رہا کہ بیٹے تو نہیں لیکن جانوروں کو قربان کرنے کا جو ہے فرض ہے وہ ادا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جیسے کہ یہ جو صاحب استطاعت ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر قربانی یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو عمل ہے، یہ جو قربانی کا عمل ہے، اگر کسی کو اس کی نیکی کا پتہ چل جائے تو وہ حیثیت نہ بھی رکھتا ہوں مگر پھر بھی اس کو کرنی چاہیے۔ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، لیکن میرے عزیزو، گوشت کھانے کے لیے نہیں قربانی کی جاتی، بلکہ گوشت کھلانے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھروں میں جب قربانی کا گوشت آتا ہے یا قربانی کرتے ہیں تو گوشت تقسیم کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ بے رحمی کیا ہے کہ ہم اچھا گوشت اپنے فریج میں رکھتے ہیں اور برا گوشت پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ کے دین میں ہے وہ یہ ہے کہ 3 حصے برابر تقسیم کیے جائیں، ایک حصہ پڑوسیوں کا اور ایک حصہ غرباء کا اور ایک حصہ خود کے لیے۔ ایک انسان جس نے کبھی گوشت نہیں کھایا وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ کچھ گوشت بچا کر فریزر میں رکھ دے یا کہیں پہ پیک کر لے کہ وہ کبھی کبھار دل چاہے تو کھاتا رہے۔ ایک انسان جو ہر سال میں کتنی مرتبہ گوشت کھا لیتا ہے مگر قربانی کے ہونے کے باوجود پھر بھی وہ گوشت کو فریزر میں رکھتا ہے اور بعد میں بوٹیاں اور تکے بنا کے کھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا کیا کہ ہمیں ان دنوں میں جب ہم قربانی کرتے ہیں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنا چاہیے، غریبوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اچھا گوشت تقسیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے ہم قربانی کو ادا کریں اور علماء سے مسائل کو پوچھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم قربانی کے مسائل نہیں جانتے تو ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی مرضی کرتے ہوئے، کسائی کو مشورے دیتے ہوئے خود اپنی مرضی سے قربانی کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کی